والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر، بڈر بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، پہلے ہماری حالت پر ایک دو شعر سن لیں، اس کے بعد بات آگے بڑھا دیتے ہیں. جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے. جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے. ہماری حالتوں پر دیکھو. افسوس ہم ہی بھول گئے راہ مستقیم، افسوس ہم ہی بھول گئے راہ مستقیم. بس ٹوپیاں لگا کے مسلمان ہو گئے، افسوس ہم ہی بھول گئے راہ مستقیم، افسوس ہم ہی بھول گئے راہ مستقیم. بس ٹوپیاں لگا کے مسلمان ہو گئے، خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب، خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب. جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے، جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے، جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے. ہماری حالات کی عکاسی کر رہے ہیں اشعار. یہ اشعار ہوتے ہیں نا، عام طور پر ایک شعر ہوتا ہے، اسی ایک شعر کے اندر 4-5 گھنٹوں کا بیان ہوتا ہے. یہ ایک شعر میں کیا ہے، 2-3 مصرے میں کیا ہے، آپ سمجھتے عام لوگ بھئی یہ سب گیتا گانے کئی کو سمجھتے. بعض لوگوں کو مزہ آ جاتا اور پڑھ تو اچھا ہوتا. صحیح حالات پر ہماری عکاسی کر رہے ہیں اشعار یہ بول کر. ہمارے حالات اشعار میں سمو دیے. اشعار میں
کئی گھنٹوں کا مضمون ہوتا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر گئے جمعہ میں پڑھا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ایک شعر بس ایک لائن میں آ گیا، لیکن اس ایک شعر کو اگر ہم کھول کر بیان کر دیں تقریباً 1 گھنٹے کا بیان اس کے اندر ہے. ایک لائن کا ایک شعر، لیکن بیان 1 گھنٹے کا ہے. اشعار شاعر کا کمال ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے سے مضمونوں کو اس کے اندر سمو دینا اس کا فن ہوتا ہے. وہ شعر شاعری یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے نہیں پڑنا. اشعار اور شعر شاعری کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا، لیکن حقیقت بھی ساتھ میں ہونا. صحابہ میں شاعر لوگ بھی تھے. حضرت حسان بن ثابت غضب کے شاعر تھے. ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وفد آیا عیسائیوں کا. آنے کے بعد ہوا کیا، وہ لوگ مناظرہ کرنا چاہتے تھے. مطلب وہ لوگ اپنے ایک آدمی کو تیار کر کے بھیجے. وہ آدمی بیان کرنے کے لیے اشعار کے انداز میں بیان کرنا ہے یا کوئی اور. پہلا کام کیا تھا، عیسائیوں کا وفد آیا. آنے کے بعد میں ایک آدمی کو کھڑا کر دیے. ان کا ایک آدمی اشعار پڑھنا شروع کر دیا. اشعار میں اسلام کی توہین کر رہا ہے اور پیغمبر کی توہین کر رہا تھا، اسلام کو گرا کر بات کر رہا تھا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے جواب کے لیے شاعر کو کھڑا کر دیا. تو موقع محل اور دشمن جیسا ہوتا ہے، ہم کو بھی ویسا جواب دینا چاہیے. دشمن شاعری کے شکل میں آ گیا جواب دینے کے لیے یا پھر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شاعر کو کھڑا کر دیا ان کا جواب دینے کے لیے. سنیں عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ آل عمران کی شروع کی آیتوں میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے 60-70 عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اور اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا، مناظرہ محض مباحثہ مکالمہ کیا، بات چیت کی، سوال جواب کے انداز میں، مکالمے اور مناظرے کے انداز میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، مطلب اللہ ہے بول کر اس پر بحث کرنے آگے لوگ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں اس پر بحث کرنے کے لیے آ گئے. تو انہوں نے اپنی جہالت، یہ لوگ بھی اب عجیب بات یہ کیا ہے، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بول کر بحث کرنے آ گئے. کیسا دلیل بھی وہ لوگ قرآن سے دے رہی ہیں. کیسا قرآن سے دلیل؟ اب قرآن مجید میں جہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کلمۃ اللہ، روح اللہ یہ لفظ آیا ہے، تو ان الفاظ کے ذریعے سے وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ روح اللہ کے لفظ کے ذریعے سے اللہ ثابت کرنے کے لیے مکالمہ، مناظرہ اور خطابت اور بیان اور زور کے انداز سے وہ لوگ مکالمہ کرنے کے لیے آ گئے. تو پہلا کام کیا کیے وہ لوگ، مکالمہ، بات چیت، مناظرہ. اور آگے دیکھیں اس کے بعد گفتگو. عیسائیوں کو ناز تھا ہمارے یہاں شاعری بہت چلتی ہے، تو انہوں نے پہلا کیا کیا، شاعری کے ذریعے سے آغاز کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ثابت کرنے کے لیے اشعار پڑھنا شروع کیا. اشعار جو پڑھا نہیں اشعار، ویسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں بول کر اشعار میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی. پھر آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت نبی کے شاعر تھے، جب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسی بات کہتے یا کوئی اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے دفاع اور ڈیفنس اور جواب کے لیے حضرت حسان بن ثابت کو نبی خود یہاں بٹھا دیتے تھے. حسان چلو پڑھو، ان کا جواب دو. اب یہاں باطل اور اس طرف کا اپوزٹ پارٹی کیا کر رہی ہے، پارٹی سے مراد یہاں دشمن عیسائی لوگ کیا کر رہے ہیں، نجران کے شعر شاعری کے انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ثابت کر رہے ہیں. اب دشمن جیسا ہوگا ہم کو جواب بھی اسی انداز سے دینا پڑے گا. اب ان کا آدمی شعر شاعری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کرنے کے لیے شعر شاعری پڑھ رہا ہے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کر دیا. اب تمہیں جواب دو ان کا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر ہے، رسول ہے، بس جواب دو. جواب دے دیے. اب آگے دیکھو، آگے سٹاپ. پہلے تو شعر شاعری سے جواب دیا گیا، پھر آگے دیکھو پھر کیا ہوا. خطابت پر ناز تھا، بیان پر ناز تھا ان کو. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب ان کا اپنی بندہ بیان کر کے ختم کر کے بیٹھ گیا، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ان کو کھڑا کر دیا. بیان کرو غضب کا. بیان کیا انہوں نے اور ہرا دیا ان کے آدمی کو. شکست حق ہمیشہ غالب آ کر رہے گا.
حق چاہے وہ افراد کم ہوں لیکن حق کی جماعت ہے اور صحیح دھرم کو ماننے والی ہے، صحیح کتاب کو ماننے والی ہے، صحیح خدا کو ماننے والی قوم ہے، اگر وہ مٹھی بھر جماعت ہی کیوں نہ ہو یا پھر ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسی کو کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ کیوں؟ ارے حق ہے جو وہ کامیاب ہونے کے لیے ہی آیا ہے۔ اسلام بجھنے کے لیے نہیں آیا، پنپنے کے لیے آیا ہے، پھلنے پھولنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ختم کرنے والے ختم ہو گئے، ختم کرنے کے لیے پلانس اور منصوبے بنانے والے ختم ہو کے چلے گئے۔ ابو جہل جیسے عجیب و غریب اور قرآن کو جلانے والے لوگ جلا کے چلے گئے ختم کریں گے بول کر، لیکن آج تک قرآن باقی کا باقی ہے۔ جلانے والے پوائنٹ سمجھو، جلانے والے حروف اور الفاظ کی شکل میں، کتاب کی شکل میں رہنے والے کلام کو جلا دیے، لیکن ہمارے سینوں کے کلام کو جلا نہ سکے اور جلا بھی نہیں سکتے، انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ حفاظت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حفاظت کی خاطر اللہ نے ہمارے سینوں کو چنا۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشخبری کی بات ہے۔ آپ کو چنا سننے والوں کے لیے، اس شخص کی جماعت ہے، اللہ کے عاشقوں کی جماعت ہے یہ۔ اللہ خود حفاظت کر لیتے لیکن ذریعہ اللہ ہم کو چن لیا۔ کیا بات معلوم نہیں، اللہ کو ہمارے سینے پسند آ گئی، اللہ چن لیا، اور اس قرآن کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ اللہ کے عاشقوں کو چنا۔ یہ بھی عجیب بات ہے اللہ کی۔ بات کہاں آ گئی؟ حضرت ثابت بن قیس جواب دینے کے لیے خطابت کے انداز، بیان کے انداز میں کھڑے ہو گئے، ان کے آدمی کو شکست کر دیا، ہرا دیا۔ تیسرا اسٹپ، پہلے شعر شاعری، ان کا بندہ شعر شاعری میں جواب دیا ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ۔ بعد میں ہمارا بندہ کھڑا ہو گیا، صحابی کھڑے ہو گئے، حسن بن ثابت، ان کا بندہ خطابت کے انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ثابت کرنے کھڑا ہو گیا۔ پھر ہمارے صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ثابت بن قیس جواب دے کے چھوڑ دیے۔ پھر آگے دیکھو، آگے مرحلہ دشمن جیسا ہوگا، ہم کو جواب ویسا ہی دینا پڑے گا۔ آگے بولوں گا دشمن کا جواب کیسے دینا ہے، آگے دیکھو تیسرا اسٹیپ کیا ہے۔ اب پھر آگے دیکھیں، آگے کیا ہو گیا؟ اب یہ ایک شعر شاعری ہو گئی اور خطابت اور بیان کا انداز ہو گیا۔ آگے بولو کیا کریے، کیا کیا انہوں نے؟ دلائل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ آگے انہوں نے جب دلائل کی باری آئی، دلائل ثابت کرنا تھا، تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دلائل دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو ثابت کیا دلائل کے ذریعے سے، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، ثابت کیا اسے اسی سورے میں، سورہ آل عمران ہی میں اب ذرا پوپارے کے بعد میں وہاں پر ہے۔ ایک بول کے بعد آگے بڑھاتا ہوں، ایک قصہ سن لیں کیونکہ اس پر بولا ضروری ہے مجھے، جو میں بولنا چاہتا تھا ٹائم نہیں ملا۔ اب سنیں، میں عقائد پر بہت بولتا ہوں، عقائد پہلے درست کرنا چاہیے، ورنہ پھر عقائد اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ ایک قصہ سمجھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ، نجران کے عیسائی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ قصہ جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ تو آ کر انہوں نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بتاؤ تم ہمارے صاحب کے بارے میں، مطلب ان کے صاحب عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی نے آ کر کیا کہا، تم ہمارے صاحب کے بارے میں کئی کو ویسے ویسے باتیں بول رہی، ان کی کئی کو تم گستاخی کر رہی، بدتمیزی کر رہی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں کیا بولا بھائی تمہارے صاحب عیسیٰ کے بارے میں پوچھا۔ تو عیسائی نے کہا، نجران کے وفد عیسائی نے کہا کہ بھائی تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بولتے ہیں نہیں ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خالی اللہ کے بندے تھے بول کر، یہ گستاخی ہے۔ ان کا عقیدہ ہم کیا بول رہی، عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ آج سمجھ کر جاؤ انشاءاللہ، آج تاخرات انشاءاللہ، آج عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا عقیدہ کیا ہے، یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے، اور نصرانیوں کا، اسلام، یہودیت، عیسائیت، ان تینوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ بیان لمبا ہو چھوٹا ہو، لیکن کم سے کم ایک بات پوائنٹ اور عقیدہ نوٹ کر کے چلے جاؤ، بس ختم، عقیدہ سمجھو بس کافی ہے۔ دشمن اس پر کام کر رہا ہے، ایک سمجھ کے چلے جاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، بھائی تمہیں کئی کو ہمارے صاحب کو خالی اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کا بندہ سمجھنا غلطی کرتے، گناہ کرتے، انہیں بول رہے سو، نجران کے وفد عیسائی لوگ بول رہے سو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ماننا گستاخی، بے ادبی کرتا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب بعد میں انہوں نے کیا کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، بھئی تمہیں کئی کو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو تمہیں گستاخی کرتے، اللہ کا بندہ بولتے، خالی اللہ کے بندے نہیں بولنا، انہوں اللہ کے بیٹے بولنا ہے، اللہ کے بیٹے انہوں تمہیں کہیں نہیں بولنے، اللہ کے بیٹے نہیں مانتے کہیں کو تمہیں، ایسا بول کر بول دیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، بعد میں انہوں نے خود کہا، وہ لوگوں نے خود کہا، دیکھو پوائنٹ نوٹ کرو، نوجوانوں پوائنٹ نوٹ کرو، جواب اور سوال ان کی طرف سے کیا ہو رہا ہے، عقل سے سوال ہو رہا ہے یہاں پر۔ اب دیکھو جواب کیا ہوتا، سوال سنو پہلے، عیسائیوں نے سوال کیا کیا،
کیا کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ سوال میں گہرائی ہے. پھر سنو، عیسائیوں کے نے کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ انہوں کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں معلوم ہو رہا ہے؟ کیا بولنا بولو، اسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ نہیں، بغیر باپ کے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہ سمجھنا چاہ رہی ہیں. کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا بول کر کیا تھا اندر ڈپ میں جا رہی معلوم ہے؟ ارے بغیر باپ کے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسا پیدا ہو سکتے؟ انہوں اللہ کے بیٹے بھائی، وہ سمجھنا چاہ رہی ہیں. اتنی اندر گہری بات ہے. سو گہری باتوں کو سمجھو، ایمان بچ جائے گا. ایسی گہری باتوں کو نہیں سمجھیں گے. سب قرآن کی باتیں ہیں. یہاں پر میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھوں گا میں. یہاں پر ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اس کی تفسیر کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اس تفسیر کے اندر ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. یہودیوں کا رد ہے، عیسائیوں کا رد ہے. سمجھے؟ قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، بیان نہیں ہے، سبق پیش کر رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں قرآن کی. عیسائیوں نے کیا کہا؟ کبھی کوئی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ مطلب کیا اس کے اندر ڈیپ میں کیسا بتا سکتا ہے انسان بغیر باپ کے؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں جی، اور بتا رہی ہے. سونا انڈائریکٹ بول رہی ہوں، اندر گھس کے عقل سے سوال کر رہی ہوں. اب دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیسے دیتی، دیکھو سمجھو. اب تک جو بات بتا میں یہ اب تب تک جو بتانی 3 باتیں، شاعری کے ناظر جواب دینا، خطابت کے ناظر جواب دینا، دلائل سے جواب دینا. وہ وہاں رکھو اسے، وہاں آؤں گا واپس میں ریورس گیئر ڈالوں گا، ذرا کھڑو. لیکن یہ بھی سمجھو سوال کیسا ہوا یہاں پر؟ عقل سے سوال ہوا. سو عقل سے کیا کبھی کوئی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا؟ یہ سوال ہے. مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بھائی بول کر ثابت کر رہی ہیں، بول رہی ہیں صاحب انڈائریکٹ. سوال کیسا ہے؟ لاجک کا ہے. لاجک بھی نہیں میجک بھی نہیں. اسلام کے سامنے تمہاری میجک ہم ادھر کے رکھیں گے. اسلام کے سامنے لاجک میجک کام نہیں آئے گی. اگر تمہارے پاس لاجک ہے تو ہمارے پاس بھی کیا کم نہیں ہے. تمہارے پاس 10 ہوئیں گے، ہمارے پاس لاکھوں کے لاجک ہے. ٹھیک ہے. انگریز کے دور میں حضرت شاہ بات بڑھ رہی ہے، گہرائی میں جاری. دیکھو مسلمان کیا کام نہیں ہے، عقل نالج ہمارے پاس ہے، لیکن شرط ہے اگر ہماری قوم کا رشتہ قرآن سے جڑ جائے گا، قرآن والے سے جڑ جائے گا، انشاءاللہ ہم دشمنوں کے چکے چھڑائیں گے. انگریز کے دور میں آج سے 400 سال پہلے کی بات، 300 سال پہلے کی بات. انگریز کے دور میں ایک آدمی آیا، انگریز کا آدمی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین. کتنے بڑے عالم دین معلوم ہے؟ علماء کے قلموں کی طاقت کیا معلوم ہے آپ کو؟ علماء کون معلوم ہے آپ کو؟ اے کاش کہ اگر ہماری قوم اگر سمجھ جاتی علماء کون، علماء کی زبانوں کی طاقت کیا ہے، علماء کے قلموں کی طاقت کیا ہے، اگر معلوم ہو جائے ہماری قوم کو، تو پھر ہماری قوم علماء کے جوتے اپنے سر پر اٹھانے کو شرم نہیں، عزت سمجھے گی، فخر سمجھے گی، نجات سمجھے گی. ارے نبی کے وارث انہیں بول کر نجات سمجھے گی، بخشش کا ذریعہ سمجھے گی. ہم نے سمجھا ہی نہیں علماء کو. علماء کی طاقت کو سمجھو. یہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کون معلوم ہے آپ کو؟ ان کے قلم کی طاقت کیا معلوم ہے آپ کو؟ دلی میں بیٹھ کر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے 1770 پر 3 یا 1770 پر 4 میں اپنے قلم سے فتویٰ جاری کیا. کیا فتویٰ جاری کیا؟ انگریز کے گروپ میں ٹیم میں جمع ہونا حرام ہے، ان کے خلاف لڑنا ہے، مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا ہے، انگریز کے خلاف لڑنا ہے. ایک فتویٰ لکھ دیے انہوں، انگریز کے ٹیم میں جمنا نہیں ہے، ان کی ہاں میں ہم نہیں ملانا ہے، ان کی آپوزٹ کھڑے ہونا ہے. فتویٰ لکھے انہوں کہاں؟ دلی میں. اب یہ فتوے کا اثر کیا معلوم ہے؟ کرناٹک سے شیر ببر ٹیپو سلطان وہاں سے بیدار ہوئے. کون ان کو بولے سو آؤ جی جنگ 3 دن بولے ان کو جا کو کون تبھی. یہ بندہ یہاں ہے محدث دہلوی عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دلی میں بیٹھے قلم سے لکھ کے فتویٰ انگریز کے خلاف جنگ کرنا ہے. وہ بندہ کرناٹک میں وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں بیدار ہو گیا، انگریز کے خلاف لڑنے تیار ہو گیا وہ بندہ. یہ کیا ہے؟ یہ علماء کے قلموں کی طاقت ہے. علماء کے قلم طاقت ایسا رکھتے. جب طاقت علماء کی قلم سے، جب جو حضرات علماء کرام کے قلموں کی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے سے انگریز کو چنے چاٹنے پر مجبور کر دیا. ایک بات یاد رکھو، جب حضرت ٹیپو سلطان شہید کی شہادت ہوئی تو
تو انگریز کہتا ہے، خود انگریز کا مورخ رائٹر کہتا ہے ان تمام باتوں کا پولیٹیکل بیان نہ سمجھو، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، ہمارے اولیاء کی تاریخ ہے، ہمارے شہیدوں کی تاریخ ہے، یہ پولیٹیکل بیان نہیں ہے دماغ صاف کر کے بیٹھے، پولیٹیکل بیان ہمارے بڑوں کی تاریخ میں، یہ ہمارے باپ دادا کی تاریخ ہے یہ۔ جب تک ہم اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھتے رہیں گے ہمارے جذبات گرم رہیں گے، ہمارے کو ہمت ملے گی، طاقت اور حوصلہ ملے گا، دشمنوں کے چیلنجز کا جواب دینے کے لیے ہمارے کو ایک حوصلہ ملے گا۔ بزدلی اور کم ہمتی اور پستی متی سے باہر نکلنے کی ہمارے لیے آسانی ہوگی جب ہم ہمارے بزرگوں کی تاریخ سنیں گے، جذبات گرم ہوں گے۔ ٹھیک سنو، حضرت انگریز کا مورخ ریٹن کہتا ہے، تھامسن اس کا نام، کہتا ہے ان کا انگریز کا آدمی پڑھا، جتنے مسلمان شہید ہوئے بڑے لوگ علماء کرام، کسی کے پاس جا کر اس کے پاس کھڑ کو نہیں بولا اب ہمارے بیچ کا کانٹا ختم ہو گیا۔ صرف ٹیپو کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد میں ٹیپو کی خبر کے پاس اور ٹیپو کے میت کے پاس کھڑ کے انگریز نے کہا ہمارے بیچ میں انگریز ہندوستان کو قبضہ کرنے میں جو کانٹا تھا ٹیپو، یہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے ٹیپو کے خبر کے اور میت کے سامنے کھڑ کے کہا ہے۔ اب سمجھو کہ ٹیپو کی کتنا طاقت اور پاور تھی۔ اب ضرورت ہے ملک کو، آج سے 300 سال 400 سال پہلے وہ حالت تھی، تقاضے ویسے تھے، ضرورت تھی ٹیپوؤں کی، اور ایک ٹیپو کافی تھا پورے انگریز پر، بھاری تھا، لیکن آج حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو ٹیپو بننا پڑے گا۔ حالات بتا رہی ہیں اب مجھے ٹیپو بننا پڑے گا، آپ کو ٹیپو بننا پڑے گا، آپ میں سے ہر بندے کو ٹیپو بننا پڑے گا، ورنہ پھر ملک تو آزاد ہو گیا، پوائنٹ نوٹ، ملک تو آزاد ہو گیا، انگریز تو یہاں سے چلے گیا لیکن انگریزیت نہیں گئی یہاں سے۔ مینٹالٹی انگریز کی مینٹالٹی ابھی وہی ہے، ہندوستان آزاد تو ہو گیا لیکن ہندوستانی آزاد نہیں ہوئے۔ گہری بات ہے، اندر جا کے سمجھو اس بات کو۔ انگریز تو چلے گیا لیکن انگریزیت ابھی باقی ہے، ظلم باقی کا باقی ہے۔ کیا آزاد ہوا ملک بھارت؟ کیا بھی آزاد نہیں ہوا پھر ویسا تو ظلم کے بازار گرم میں سمجھو۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو خود بدلنا پڑے گا، اپنے اندر حوصلے پیدا کرنا پڑے گا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گا، حوصلے پیدا کرو اپنے اندر، جواب دینے کا ملکہ پیدا کرو، بزرگوں کی تاریخ سنو، اپنے بڑوں کی تاریخ سنو، ان جیسے جرأتمند اور دلیر اور بہادر قسم کے لوگوں کی تاریخ سنو، ہمت پیدا ہوگی، ظالموں کا جواب دینے کے لیے ایک حوصلہ پیدا ہوگا۔ آگے چلے، پیغمبر سوال کیا تھا اس کا؟ کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو؟ سوال کیسا ہے؟ یہاں سے بول رہا تھا میں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانے میں ایک انگریز آ کر کہنے لگا، دیکھو عقل سے سوال عقل سے جواب، اس پر بول رہا ہوں، تو بعد میں یہاں آؤں گا، پھر پیچھے جانا ہے مجھے۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانے میں ایک انگریز نے آ کر کیا کہا، مدرسے کے اندر آ کر کیا کہا، تو ان کے مدرسے کے اندر، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مدرسے کے اندر آ کر کیا کہا، بھائی تمہیں لوگ مدرسہ بولتے رہتے ہیں، کیا بھائی تمہارے بچے کیا ہوشیار نہیں رہتے، بھائی دیوانی ہاتھی بول کر انگریز بول رہا۔ آج بھی جو لوگ مدرسوں کو کم نگاہ سے دیکھتے یا پھر علماء کو کم نگاہ سے دیکھتے یا پھر مدرسے میں کیا پڑھاتے بھائی بولتے نہیں، یہ سب لوگوں کے دماغ اور یہ سب لوگوں بھی وہ انگریز کے شاگردہ ہیں، اس لیے وہ آدمی اس زمانے کا آج بھی اس لوگ کچھ پڑھ رہی ڈائریکٹ ان کے دماغ اور ان کی مینٹالٹی، ان کی سوچ ان کی شاگرد ہے، سو یہ ان کا پیالہ پی لی ہے لوگ، اس لیے ان کے زبان ذہن پر وہ اثر ہے۔ سو کیا پڑھاتے ہوئے مدرسوں کے اندر، پلے کو کیا رے بکرتا تو کیا کر رہی یہاں پر؟ ہمیں قوم جاگ رہی، سونے کی قوم جاگ رہی ہے، کلام سننے بیٹھی قوم، یہ اللہ کی عاشقوں کی قوم ہے، یہ اللہ کا کلام سمجھنے بیٹھی ہے، حالات سمجھنے بیٹھی ہے، ظلم کا جواب دینے بیٹھی ہے قوم۔ یہ کیوں بیٹھی ہے؟ کس کے سامنے بیٹھی ہے؟ ایک عالم کے سامنے بیٹھی ہے، اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لے کر پڑھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، یہ سب ہوتے کیوں؟ پڑھے تو سب ہوتے سو۔ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں بس محض ان کے اعتراض ہے، ان کے دماغ ان کے شاگرد، انگریز کے شاگرد ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو سوال کیا حضرت صاحب عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانے میں انگریز ان کے مدرسے کو آیا، آ کر کیا کہنے لگا، بھائی تمہیں کیا بھائی مدرسے بچوں کو دیکھو دیوانے بنا دیں، تمہارے بچے ہوشیار کیا جی کا کو بولو، تو بعد میں کیا سوال کیا دیکھو، یہ حوض اس زمانے میں حوضاں تھے، ابھی بعض علاقوں میں کرناٹک تمل ناڈو وغیرہ کے مسجدوں کے اندر حوض رہتے، پانی نل بھی رہتے، حوض بھی رہتے وضو کرنے کے لیے، تو وہاں حوض تھا، تو حوض میں دیکھے پوچھا یہ حوض میں کتنے لیٹر پانی ہے، تمہارے کسی بچے کو بلا کر پوچھو، بولتا دیکھیں گے۔ یہ انگریز کے ساتھ میں ایک بچہ بھی تھا، اس کا سوال کیا یہ حوض میں کتنا پانی تھا، اور بچہ بولتا کیا، میرا بچہ بولتا جی کو بول رہا ہوں،
देखो सवाल कैसा है, कितने लीटर पानी है, किसे क्या जरूरत है, किसे क्या जरूरी है पूछना, और सवाल जरूरत का भी नहीं है, वो बोलना जरूरी भी नहीं है, वो बेढंग का सवाल है वो, लेकिन जवाब देना नहीं उसे। सवाल कैसा कर रहा हूँ, कितने लीटर पानी है पूछ रहा हाउस में, उसे क्या जरूरत है दीवाने को। लेकिन हमारे बुजुर्गान भी ऐसे थे, उनको जवाब देना मकसद था नहीं, जवाब दिए ना। तेरे बेटे को पूछ रहा, बोलता कि देखेंगे, और उसे मालूम नहीं है दीवाने को, इनको चक्कर रहे यहाँ से हौला। जो लोग हौले होते नहीं, उन्हें सब को हौले समझती ना, उसके हाथ बेढंग के सवाल करते रहती, नहीं बोल सकते, पूछे तो बोल को मैं पूछे तो भाई एक बात अगर मुझे मालूम नहीं है तो इनको मालूम होना क्या जरूरी है। अगर मुझे शादी होकर बच्चे नहीं है तो 10 से 20 साल हो गया, मुझे बच्चे नहीं बोलते तो डायरेक्ट समझ लेंगे बच्चे नहीं बोल को, मुझे है बच्चे, शादी हो गई, बच्चे भी है, बच्ची भी है, आ तुम संगत पढ़ी आने वास्ते बयान को आ रहा हूँ तो मई बाबा आ तुम बोलकर बोली, बच्ची को नहीं बोले क्या मैं, ठीक है जज्बा है, सुनने आ तुम्हारे बयान को बोली बच्ची ये रात में, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा हूँ, इन अगर कोई बंदा इसे बच्चे नहीं बोले तो किसे बच्चे नहीं होना क्या जरूरी है। इन हौला बोले तो सब जने हौले होना क्या, बादलों का दिमाग ऐसा रहता। इसके बच्चे को तू पूछ रहा, तेरे बच्चे को क्या है कि बोलता कि देखेंगे, अंग्रेज के बच्चे को पूछ रहा हजरत, तेरे बच्चे को बोल रहा बोलता कि कितने पानी लीटर उसमें हो जाए बोलकर बोले, इसे तुम्हारे ने जवाब हो फिर पूछ रहा सुन, इन दीवाना है नहीं क्या, सबको दीवाना समझ रहा है। आज भी कुछ लोग हमारे माहौल में रहते हुए सोसाइटी में हमारे सबको दीवाना समझते, इन दीवाने सब तरह दीवाना समझते रहती है, अजीब बात है। अब देखो सवाल क्या क्या उन, ये हाउस में कितनी लीटर पानी है बोलो, जवाब देना नहीं उसे वखल से सवाल करना। और देखो हजरत का शागिर्द, हजरत बुलाते शागिर्द को, बेटा आओ भाई साहब, शागिर्द को बुलाते, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की अकल देखो कैसी रहती है, हमें दीवाने समझते नहीं, उनको देखो अकल कैसी रहती की। मदरसे का बच्चा आया, बेटा इन सवाल करा, देखो सुनको जवाब दो इसका, बच्चा छोटा है, सवाल किया, क्या हजरत क्या सवाल करता है इसका, भाई साहब पूछ रहा हूँ, ये हाउस में कितना लीटर पानी है पूछ रहा है, ये हाउस में कितना पानी है पूछ रहा। अब हजरत बोले तू जवाब दे भाई से, अच्छा इसे जवाब बना कहते, अच्छी बात देता हूँ इसे, ये जवाब सुनो, जवाब बोल रहा हूँ, इतना एक कटोरा या इतना एक प्याला जो इस हाउस के बराबर है, तो एक कटोरा और एक प्याला काफ़ी है। अगर इस हाउस के उत्ते 2 प्याले हो आधे आधे तो 2 प्याले होने चाहिए, एक प्याला एक बड़ा कटोरा, ये हाउस के उत्ते अगर रहा बोले तो एक ही काफ़ी है। जवाब कैसा दिया उन्होंने, अगर इसके ऑफ हो तो 2 प्याले होना, 2 बड़े हाउस के सर के उत्ते डम्मा होना, अगर एक ही ड्रम एक ही प्याला है बोले तो बड़ा प्याला हाउस, बड़ा जग समझो, बड़ा जग बड़ा प्याला ड्रम, अगर हाउस के उत्ते बड़ा है बोले तो एक ही काफ़ी है बोलकर बोल दिया, उन खामोश हो गया। भाई बच्चे मदरसे के होशियार रहते को खामोश चल गया, ये हाल होता है, खामोश चुप के जाना था उन्होंने, सवाल कर दिया, बदनामी और उसे जिल्लत मिली, ठीक है। तो वही यही हुआ, यहाँ भी सवाल क्या किया इस ईसाई नजरान की ईसाई ने, सवाल क्या किया इसने भी वही सवाल किया, क्या सवाल किया, पूछेंगे अकल से नालिज से, अकल कार बात मारी, अकल है सो पैगम्बर मोहम्मद अल्लाह के बाद इनका मर्तबा है सो, आम उम्मतियों के लिए अपने नबी पर ईमान लाना ज़रूरी है, लेकिन हमारा नबी वो है, नबियों को भी हमारे नबी पर ईमान लाना चाहिए। आम उम्मतियों के लिए कानून क्या है, अपने वक्त तक नबी पर ईमान लाई काफ़ी है, लेकिन हमारे नबी वो है जिस नबी पर नबियों को भी ईमान लाना चाहिए, ये वो नबी है। आम नबी समझे तुम्हें इतने अकल तुम्हारे को, अगर तुम्हें ईसा को मानने में तुम्हारे अगर तुमको इतनी अकल नॉलेज है बोले तो, अरे जिसके साथ सदक़े अकल बनी है, क्या अल्लाह उसको अकल नहीं देगा? अकल जिसके सामने घुटने टेकती है उसको कितनी अकल होगी। चलिए आगे चले। तो सवाल क्या किया उसने ईसाई नजरान के कि कोई बंदा ऐसा हो सकता है कि जो बगैर बाप के पैदा हुआ हो। देखो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब देती हैं, देखो इस आयत की तफसीर है वो, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम, इसका तफसीर मतलब है उसका। अब देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब क्या देते हैं, अच्छा तुम्हें बगैर बाप के पैदा हुए उसको ईसा अलैहिस्सलाम को तुम्हें अल्लाह का बेटा मान रही क्या? अच्छा अब देखो जवाब देखो हमारे नबी का, अगर बगैर बाप के पैदा हुए उसको तुम्हें अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बोल रही तो बगैर बाप के, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अम्मा है नहीं है, अम्मा है, तुम्हें अगर सिर्फ बाप नहीं सर का, अम्मा तो ईसा अलैहिस्सलाम को है मरियम, बगैर बाप के पैदा होने की वजह से अगर तुम्हें ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं तो फिर आदम को क्या बोलेगे तुम? उनको तो अम्मा भी नहीं बाबा नहीं, उनको क्या बोलेगे फिर? सवाल कैसा जवाब कैसा है? इस्लाम की शान नहीं है
सवाल क़यामत तक कर लो, कुरान उठाओ जवाब मिल जाएगा आपको। उल्टा करो, सीधा करो, पलटा करो, नीचे से करो, ऊपर से करो, सवाल आप जैसा होगा, कौन दुश्मनों को बोल रहा हूँ, जैसा आपका सवाल होगा जवाब अल्लाह हमारे सीना ठोक के कहेंगे, हमारे अल्लाह के कलाम में जवाब मौजूद है। क़यामत तक दज्जाल और दज्जाल का बाबा भी अजन दे, हमारे पास जवाब भी है, उसका तोड़ भी हमारे पास, हमारे पैगम्बर साहब देखो चले गए। कहफ पढ़ लो जुम्मा के दिन, बस ख़त्म, दज्जाल तुम पर असर नहीं कर सकेगा। जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ लेंगे, दज्जाल आएगा तो दज्जाल का दाव तुम पर असर नहीं करेगा। ये ताकत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ से बताई हमको। क्या बताते हो, दुनिया में सबसे बड़ा फितना, जिस फितने से हर पैगंबर ने डराया अपने अपने वक्त के लोगों को, वो कौन सा फितना? दज्जाल का फितना है। क़यामत के करीब में आएगा तो हमारे पैगंबर ने दुनिया की सबसे बड़ी फितने से भी डरा के और उससे बचने का इलाज बता के चले गए। तो फिर तुम्हारा सवाल क्या खाक? हमारी जूती से हम लात मार के भगा देंगे, तुम्हारे सवाल को उठा के फेंक देंगे। दुनिया से मैं कहना चाहता हूँ, इस्लाम पर आप जो इतराज़ करना चाहते हो करो, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े हजरत छोड़ो, हम जैसे छोटे आजिज़ और हम जैसे छोटे तालिब इल्म ही आपके सवालों को हम रद्द कर देंगे। है हमारे पास कलाम। तो सवाल क्या किया, पैगम्बर जवाब क्या दिया? अगर सिर्फ तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको बाबा नहीं बोलकर अगर तुम अल्लाह के बेटा मानते हो तो हज़रत आदम को अम्मा भी नहीं बाबा भी नहीं है, अब क्या बोलेंगे? उनको अल्लाह का बड़ा बेटा बोलेंगे क्या? उन्हें छोटे बेटे लो, उन्हें बड़ा बेटा बोलेंगे क्या? अब मसला कौन? अजीब जवाब कैसा है? अब वो बोलना था, उसे छोड़ गए छक्के उसके। ये है, यही मतलब इसका, इन्ना मसला ईसा। अब पूरा वाक़या समझ में आ गया? अब आयत का तर्जुमा समझो। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के पास ऐसी ही है, कमसली आदम, जैसा कि हज़रत आदम की है। आदम को अल्लाह कैसा जो मैं बोला था नहीं भाई, फ़ायदा इसकी टोटल 4 किस्में। नंबर 1, माँ बाप के बग़ैर, माँ भी नहीं बाबा भी नहीं, कौन वो? आदम अलैहिस्सलाम। एक किस्म ये पैदा इसकी। दूसरी किस्म माँ बाप के बगैर नहीं है। अब देखो, इन्हों पहले इंसान थे आदम अलैहिस्सलाम, एक बाप का दर्जा समझो या फिर क्या भी समझो उनको, अल्लाह ने उनकी पसली से अम्मा हवा को पैदा किया, तो फिर हज़रत आदम उनके लिए एक बाप के दर्जे में हो गए, पसली से अल्लाह उनको पैदा किया। तो माँ बाप के बगैर मिसाल कौन? आदम। अम्मा के बगैर मिसाल हवा। तीसरी किस्म पैदा इसकी, बाप के बगैर अम्मा, मिसाल कौन? ईसा अलैहिस्सलाम, बाबा नहीं उनको। चौथी किस्म कौन सी पैदा इसकी? माँ बाप के साथ। ये हमें 600। ठीक, फिर बात सुन ले, माँ बाप के बगैर पैदा इसकी 4 किस्म टोटल। तो पैदा इसकी पहली किस्म माँ बाप के बगैर, आदम मिसाल। ठीक, दूसरी मिसाल पैदा इसकी दूसरी किस्म अम्मा के बगैर, अम्मा नहीं सो खाली बाबा, हज़रत आदम के उनके समझ लेंगे, तो ये कौन है? हवा। तीसरी पैदा इसकी किस्म हज़रत ईसा, बाबा नहीं सर का, अम्मा बाबा नहीं आदम, अम्मा नहीं हवा, बाबा नहीं ईसा, हमारे को अम्मा भी है बाबा भी है। ठीक, टोटल पैदा इसकी 4 किस्में। ये सब इल्म है, नहीं साइंस में नहीं पढ़ा मैं, कुरान में सभी है, तफसीर में कुरान के है। सो ये ठीक बात समझ गई। कुरान में कितने मज़े के वाक़यात है, देखो किससे भी है। कुरान हमारे को झंझोड़ता भी, उठाता भी, बेदार करता भी, सुलाता भी, रुलाता भी, हंसाता भी। कुरान सब सारी चीज़ें हैं कुरान में। क्या समझे तुम लोग? खाली क्या की बोली, क्या इसे क्या भी नहीं, बड़े अजीब गरीब किस्से है, मज़े के किस्से कुरान मजीद में है। किस्से भी है, ये किताब है नहीं, ये किताब मामूली किताब नहीं है। जो आदमी जिस फील्ड का होगा उस फील्ड का उसे इल्म यहाँ मिल जाएगा। कुरान मामूली किताब समझे वैसे क्या के लिए किताब है, रख डालते बरकत। अजीब बात है, आज लोग बरकत हासिल करना चाहते हैं कुरान से। बरकत बाद में हासिल करो, कुरान से पहले हिदायत पाओ। पहले हिदायत के लिए किताब है सो कुरान मजीद, बरकत के लिए नहीं है। बरकत बात की चीज़ है, पहले कुरान से हिदायत पाओ। हिदायत अगर पा लेंगे, हिदायत का मतलब क्या है? कुरान जिस बात का हुक्म दे रहा करो बोलकर उसे करो, कुरान जिस बात को नको करो बोल रहा छोड़ डालो, उसे यही हिदायत है। समझ में आने के लिए मैं हिदायत का डिक्शनरी माना क्या है, उलमा फुक़हा क्या फरमाते हैं, वो कितने माने आते, वो सब छोड़ कर मैं सादे अंदाज़ से बोल रहा हूँ आपको समझ आने के लिए। हिदायत का माना क्या बयान कर रहा हूँ मैं? कुरान जिसे करो बोल रहा करो, कुरान जिसे नको बोला छोड़ दो उसे हराम को, बस ख़त्म, यही हिदायत है। पहले हिदायत बना कुरान से, बरकत बाद में छोड़ो, बरकत आ जाएगी, वो बरकत आ जाएगी, कहीं को नहीं आती वो। खाना खाते पेट नहीं भरता क्या? अब कुरान को आप जो करो बोल रहा हो कर रहे आप, नमाज़ पढ़ो बोल रहा पढ़ रहे, कुरान सुध छोड़ो बोल रहा छोड़ डाल रहे आप। अब कुरान जैसा बोल रहा आप वैसा कर रही बोले तो फिर साथ में क्या हो जाएगा? लाइट चालू करे भाई, करेंट भी है, लाइट भी लगा को है, सब भी चालू कर को है, सब चालू करे नहीं। अब क्या होता? रोशनी आती नहीं आती, वही छोड़ने का।
اگر قرآن جو بول رہا ہے وہ کر دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ادھر یہ روشنی اور یہ فین چالو ہو جائے گا، ہوا لگتی ہوگی وہی سا. پہلے قرآن جو بولا اسے کرو، جسے نکر کرو والا اسے چھوڑ ڈالو، بس ختم. یہی اسلام ہے، یہی دین ہے. اور جو قرآن بولتا ہے کرتا نہیں بندہ، اسی کو بولتے سچا اللہ کا عاشق، قرآن پر عمل کرنے والا، عامل قرآن. وہ ہمیں حافظ قرآن، عالم دین نہیں. ویسا قرآن جسے کرو بول رہا کر رہا نہیں بندہ، جسے چھوڑو بول رہا چھوڑ رہا نہیں. انہوں کون ہے معلوم ہے؟ حافظ قرآن نہیں، انہوں عامل قرآن. عامل قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تعویذاں پلیتے. انہوں نے جی اللہ کے بندو نہیں ہے. عامل کا مطلب کیا ہے؟ عمل کرنے والا. عامل قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنے والا. ہاں. حافظ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ کو یاد کر لیا، یاد کرنے والا. عالم دین اس کے معنی مطلب کو جاننے والا. ایسا ہی ہے ہم سب کو بننا کیا ہے؟ حافظ قرآن نہیں بننا ہے، عالم دین نہیں بننا ہے، یہ بنانا ہے بچوں کو. یا پھر آگے چلے اور عامل قرآن بننا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا. اور پھر آگے دیکھو آگے کیا کرنا ہے، لاسٹ میں اینڈنگ میں کیا ہے؟ عاشق قرآن بننا ہے ہم کو. عاشق قرآن کا مطلب کیا ہے؟ عاشق قرآن کا مطلب ہے قرآن پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا. قرآن کا مہینہ آ گیا صاحب، پڑھو. قرآن کا مہینہ آ گیا، آم کا مہینہ آ گیا، آم کا موسم آ گیا، چھوڑتے نہیں. روز کھاتے آم، کھاؤ، اللہ کی نعمتیں ہیں، کھاؤ، کوئی بری بات نہیں ہے. کھاؤ، نعمتوں کو کھاؤ، شکر ادا کرو اللہ کا. اللہ کی نعمتیں کھاؤ، کھانے سے اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے. کھاتے کھاتے بندہ کبھی کبھار اگر آم میٹھا ہے تو بندہ اللہ کا دل کے دل سے یاد کرتا، اللہ کیسا میٹھا بنا رہے آم، یا الحمدللہ تیرا شکر ہے. اللہ دل سے نکلتا اللہ کا. دھوپ اندر روزہ رکھا، شام کو جب فریج کا پانی پیتا تو بندہ کیا بولے گا؟ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. شکر پیدا ہوتا. کھاؤ، ٹھنڈی چیزیں کھاؤ، فروٹ استعمال کرو، آم استعمال کرو، جو چاہے کھاتے کھاؤ، لیکن کرو کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ جو بول رہا نہیں وہ کرنا، وہی دین اسلام ہے. تو آگے چلے تو وہ عیسائی لوگ آ کر کیا بول رہے تھے، میں وہاں سے بات آگے بڑھایا تھا. تو نجران کے وقت لوگ آ کے کیا کہ شعر شاعری سے مکالمہ ہوا، پھر خطابت بیان سے پھر مکالمہ، پھر آگے کیا ہوا؟ دلائل سے جب ان کا رد کرنے کی بات آئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، جواب دیا ان کا. تو میں یہاں سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ دشمن جیسا ہوگا ہم کو جواب بھی ایسا دینا پڑے گا. ٹھیک. اور ان کا اس زمانے میں دشمن اور اس زمانے اپوزٹ آدمی کیسا آیا تھا؟ باطل کیسا آیا؟ شعر شاعری کے انداز میں آیا. پیغمبر جواب دینے کھڑا کیے نہیں کیے؟ شعر شاعری کے انداز میں. حسن بن ثابت کو باطل خطابت کے انداز میں آیا، بیان کے انداز میں آیا. پیغمبر صحابی کو کھڑا کیے نہیں کیے، جواب دیے نہیں دیے. باطل دلائل کے انداز میں آیا، پیغمبر خود دلیل کے انداز میں جواب دینے کھڑے ہو گئے. تو اس سے ہم پوائنٹ بولنا چاہتا ہوں، باطل جس انداز سے آئے گا اپنے باطل کو پرچار کرنے کے لیے، ہم اہل حق کو بھی اس انداز سے میدان میں اتر کر کام کرنا پڑے گا. اپنے دھرم اور اپنے اسلام کو منوانے کے لیے، پرچار کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم کو بھی اس میدان میں فیلڈ میں اتر کر کام کرنا پڑے گا. آج مثال کے طور پر اب موجودہ حالات میں، اب پریزنٹ برننگ ٹاپک حالات پر دیکھیں گے تو دشمن کام کیسا کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر کام کر رہا ہے، فل بھرمار ہے سوشل میڈیا پر. اسلام کو بدنام کرو. آج کے زمانے میں اگر کسی بندے کو اگر ہیلے چھوڑنا ہے تو ایک ہی کا مشکل ہی ہے، اسلام پر بدنام. کوئی نہ کوئی اعتراض کرو، کوئی نہ کوئی شکوہ کرو، ہیلٹ ہو جاؤ. یہی چل رہا سوچ کام. اسلام کو کوئی شکوہ کر ڈالو، روزے پر اعتراض کر ڈالو، پیغمبر زندگی پر اعتراض کر ڈالو، یا پھر کسی اور چیز پر اعتراض کر ڈالو. قرآن میں 26 آیتیں کئی کو ہے جنگ اور جہاد کی، اس پر اعتراض کر ڈالو. 4 شادیاں مرد کیوں کر سکتا ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتی، اعتراض کر دو بس کافی ہے، ہیلٹ ہو جاؤ. یہ سب کر رہے لوگ، ہیلٹ ہو جاؤ. کسی نہ کسی چیز پر اعتراض کرو، ہیلٹ ہو جاؤ. تو میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، دشمن اگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اگر کام کر رہا ہے، باطل جب کام کر رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے، تو اہل حق کو بھی میدان میں اتر کر کام کرنا چاہیے. یہ سبق ہم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ملتا ہے. ایسا اور بھی کئی ساری واقعات سے ہم ثابت کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، لیکن مقصد ہمارا کیا ہو؟ اہل حق بھی جب باطل کام کرے سوشل میڈیا پر تو ہم کو بھی کام کرنا چاہیے. ایک تو یہ. دوسرا کیا ہے مقصد سوشل میڈیا پر کام کرنے کا؟ دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد یہ ہے کہ باطل جب ہمارے اسلام کے احکامات پر اعتراض کر رہا ہے تو ہم کو ان کا جواب دینا ہے، اس لیے کام کرنا ہے. اسلام کا دفاع کرنے کے لیے میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے. تیسرا کام، ہماری نوجوان نسل کو صحیح بات، اسلام کی بات، حیثیتی بات پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے. ورنہ پھر جھوٹی چھوٹی باتیں، نہیں سو باتیں وہ بلّہ کے ہے بندے پھیلانے والے. شب برات کے ٹیمپو پتے ڈالنے کو بیر کے پانی نہانا کرتے. ایک بار آیا تھا سوال آیا تھا میرے پاس، جس دن شب برات تھی اس دن صبح سے فون شروع، مولانا ایسا پتے ڈالنے کو پانی نہانا کرتے، بیر کے پتے. میں بولا عجیب نہانا نہیں سو، جیون ہلانا سو.
समझ में नहीं तुम्हारे को? ढाना नहीं सुनने वो पत्ते डालने को बेर के ढाना नहीं, वो ढलाना सो मर गए तो ये नहीं ऐसा आया बोलना सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में आया बोलना क्या करना झूठी बातें जी वो नहीं सुना है तो गुनाह माफ होते कहते ये कि खतरे को अरे होते खतरे को होते मिलते हैं तो फिर ये कहीं नमाजा कहीं क्यों सब खाली खतरे ढालते रहो टपका हालते रहो अजीब बात है ये सब झूठी बातें नहीं सो बातें है सो बातें वो सब मिक्स हो गया वो खिचड़ा हो गया वो। इसलिए अहले हक को सोशल मीडिया पर बातिल जैसा होगा हमको भी उस अंदाज से काम करना पड़ेगा। इस्लाम का सवाल तो ये देखो नबी के ज़माने फ़ोन नहीं था, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया नहीं था, लेकिन आज अगर दुश्मन उस तरीके से काम कर रहा है तो हमारे लिए नबी की सीरत से सबक मिलता है कि आप भी अहले हक आप भी सोशल मीडिया पर काम करो और इस्लाम पर होने वाले सवालात का और इतराज़ात का आप जवाब दो। हमारा कुरान बोल रहा है, इस्लाम बोल रहा है। बस लोग बोलते भाई ये नहीं है ना भाई सोशल मीडिया ये फ़ोन ये बयाना रिकॉर्ड करना ये सब नहीं होना भाई। अगर नहीं ये नहीं कर कुछ ये नहीं हो कुछ दुश्मन जैसा था जिस ज़माने में वैसा हमको मैदान में ना आकर ही अब ये दिन देखने को मिल रहा है। ये पान ढाल लो ये कर लो वो कर लो ये पढ़ लो वो पढ़ लो को बोलो 600 अगर अहले हक अगर सोशल मीडिया में अगर काम करते रहेंगे काम करें आज भी बहुत सारे उलमा किराम कई को पैसे कमाने नऊज़ुबिल्लाह पैसे कमाने के लिए नहीं है, पैसे कमाने के लिए नहीं है, दुश्मनों को जवाब देने के लिए और अपनी नस्ल नौजवान नस्ल को सही पैगाम उन तक पहुँचाने के लिए सही बात कुरान की हदीस की कुरान की तफसीर और कुरान का कोई माना मतलब दुखता पॉइंट मौजूदा हालत में हमको करना क्या है, जिम्मेदारी क्या है, वो पैगाम देने के लिए हमारे नौजवानों तक भैया आज उलमा किराम इस्तेमाल कर रहे हैं, करना ही चाहिए। बस लोग जो होते वो पुरानी उनकी मेंटालिटी रहती है ये नहीं करना वो नहीं करना ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। भाई आप तो अपना घर कैसा बना लिए साहब, सोशल आप तो अपना घर कैसा बना लिए, शानदार बना लिए। जब इस्लाम पर इतराज़ हो रहा है खुद तो उसका जवाब नहीं दे सकते तो कौन नहीं देना क्या? आप तो बताया नहीं भाई इनको नहीं आ रहा जवाब देना तो कौन किसे नहीं आना क्या, किसे नहीं आता क्या? भाई इनो गोल नहीं मार रही वहाँ लगोरी नहीं मार सक रही वहाँ किसी को थ्रो नहीं कर सकती नो किसे भी नहीं आना क्या? नहीं कौन सीखना नहीं क्या? नहीं कौन नहीं मारना क्या? आया तो ही नहीं मारना। अजीब बात है। अब हमको अगर किसी को नहीं आता है सोशल मीडिया पर जवाब देना दुश्मनों का तो किसे भी नहीं आना क्या, या फिर ऐसे भी नहीं देना क्या? अजीब बात है ये। आने वालों को जवाब देने का मौका देना चाहिए, सुनने के और सुनाने के मौके होना चाहिए। ठीक है तो शब रमज़ान मुबारक के महीने में कुरान से रिश्ता अगर हमारा मजबूत होगा तो इंशाल्लाह ये कौम कामयाब हो सकती है। कुरान से रिश्ता हमारा मजबूत रहना, कुरान से रिश्ता मजबूत रहना हमारा, वरना फिर वही हाल होगा जो शेर फरानी में बस टोपियाँ लगा कि मुसलमान हो गए, खाली टोपियाँ लगा ली मुसलमान हो गई है। सिर्फ टोपियाँ लगाने का नाम अगर इस्लाम है मुसलमान है तो आप ज़रा चले जाओ इस तरफ महाराष्ट्र की तरफ, वहाँ की गैर उनकी पहचानित लंबी टोपी लगा लेना, उनकी पहचान ही वो उनकी शान ही वहाँ की। सिर्फ टोपी लगाने से आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। ये एक इस्लाम की पहचान है, बस यही टोपी ही दिन नहीं है, टोपी भी दिन है। पॉइंट पगड़ी ही दिन नहीं है, पगड़ी भी दिन है। वरना फिर अगर पगड़ी को तो इन बोलेंगे सिख भाइयों की पहचान ही है, उनकी शान ही है पगड़ी बनना, अब क्या बोलेंगे? अब उनको मुसलमान बोलेंगे आप? अजीब बात है। इस्लाम बोले तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें मिला के इस्लाम बोले तो, इंसान बोले तो क्या होना? हाथाम भी होना, लाताम भी होना, आँखें भी होना, दिल भी होना, गुर्दे भी होना, जो जो चीज़ें इंसान के लिए होना नहीं वो सब चीज़ें होना। सो पार्ट ऑफ द बॉडीज, बॉडी के पूरे पार्ट्स, पार्ट ऑफ द बॉडी, ये जितने हमारे पार्ट्स हैं नहीं आज़ाए जिस्म, हाथ पाँव आँखियाँ नाक कान वगैरह सब होना इंसान के लिए। दीन बोले तो भी दीन के लिए सब चीज़ें होना, फ़राइज़ भी होना, वाजिबात भी होना, अक़ाइद भी होना, फ़ज़ाइल भी होना, मसाइल भी होना, मुआशरत का इल्म भी होना। नौजवानों के लिए इस वक्त तो करना क्या है? इनको किस में जाना चाहिए, इनको किस में हिस्सा लेना चाहिए, इनको क्या करना, इनको क्या कर तो हमको फ़ायदा हो सकता है, इनको भी कोई पैगाम होना चाहिए। वरना फिर अगर क्या किए 2 पल्ली 10 पल्ली फोड़े डालते रहे तो फिर क्या होगा? हालात कैसे साजगार बनेंगे? आप में से हर बंदे को नौजवान आपके लिए बताना चाहता हूँ, पढ़ो, आगे तक पढ़ो, लेकिन उलमा की सरपरस्ती ज़रूरी है। उलमा से जुड़कर पढ़ते जाओ, आप पढ़ो। आप तक आप सुने होंगे नहीं सुने मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आप मौजूदा हालात को समझ कर मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, खासकर नौजवानों को। पढ़ो, आगे पढ़ो, आप IAS बनो, IPS बनो, जज बनो, आप वकील बनो। जब बनेंगे तो ही जालिमाना फैसलों के खिलाफ में आप आवाज़ उठा सकते हैं। भाई ये फैसला सही नहीं है, ये फैसला गलत है, ये हमारे इस्लाम के खिलाफ तुम बोल रहे हो, नहीं है, सही नहीं है, बोल सकते हैं। हमें लोग हमारे को खुद मालूम नहीं, हमारे को हमारे मज़हब के बारे में खुद मालूम नहीं है तो हम दिफा क्या करेंगे इस्लाम का? कोई इतराज़ हुआ तो दिफा क्या करेंगे फिर? अगर कोई इतराज़ हुआ तो तलाक़ का फरिश्ता में
مرد کو کیوں ہے عورت کو کیوں نہیں ہے, ظلم نہیں اسلام پر یہ. اگر ایسا اعتراض ہوا, اگر ہمارا رشتہ علماء سے نہیں ہے, ہمیں جج بھی بن گئے, وکیل بھی بن گئے, لیکن ہماری صحبت علماء سے رشتہ نہیں تھا, تو پھر کیا ہر صحیح طبعی اخلاق کے خلاف بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اسلام ظلم کر رہا ہے, اسلام عورت پر ظلم کر رہا ہے. اگر ہم بھی ایسا اگر یقین کر لیں گے دشمنوں کی بات نہیں, ضرورت نہیں. پیتا نہیں بیچ میں پانی, بیٹری چارجنگ فل رہتی ہماری انشاءاللہ, انلمیٹڈ ٹاک ٹائم ہمارا. تو اسلام پر اگر کوئی اعتراض کر دیا, اسلام پر اعتراض کر دیا, بھائی مرد کو اسلام میں اختیار کیوں ہے طلاق کا, عورت کو کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی بندہ اعتراض کر لیا, اگر کوئی مسلمان بندہ اس کی اعتراض پر ہاؤ صحیح تو اسلام ظلم کر رہا ہے عورت پر, اگر ایسا بول دے گا, خالی بول دیا نہیں, ہاؤ بول دیا بس ختم, اسلام سے باہر. اس کا نازک بابا اسلام کیا سمجھے ہمیں, اسلام تو ہمیں کیا سمجھ گئے؟ تو بولے نا ابھی ٹوپیاں داڑیاں نہیں, کسی ایک چیز پر ہمیں شک اور انکار کرنا دور کی بات, شک اور انکار کرنا دور کی بات, کسی دوسرے دھرم کی بات کو ہاں بول دیے, یا وہ کر رہی جو پوجا پرستش کر رہی بت کی, ہاں وہی صحیح ہے. یہ کیا ہے, یہ جس طرح سے خدا کی کیا بات کرتے ہیں, جس طرح چیز کی بات کرنا چاہیے. آج نہیں دنیا کے اندر کمیونزم پھیل رہا ہے. کمیونزم مطلب کیا ہے؟ جہریہ پن پھیل رہا ہے. مطلب کیا اس کا؟ اللہ کے وجود کے انکار کرنے والے بندے سب کو اسی لپیٹ میں لپیٹنا چاہتے ہیں. آج آپ پڑھے سائنس کون کون پڑھتی, پڑھائی کون کون پڑھے, ذرا بولو سائنس کون پڑھنے والے بچے نہیں, کیا اسٹوڈنٹس, ارے چپ پہ سب بول رہا نا بھائی سائنس پڑھ رہے نہیں اسٹوڈنٹ, بچے کون تو ہے نہیں پڑھنے والے. سائنس آج کیا پڑھاتے, جبکہ ہمیں جب پڑھتے تھے 2004 میں جو کیا پڑھاتے تھے معلوم ہے, دنیا کیسا بنی کہتے, ایک دھماکہ ہوا کہتے, یہ پڑھنے کا بعد دنیا ایک دھماکہ ہوا کرتے, ایک بم پھٹ کا پھٹ کو دنیا وجود میں آ گئی کرتے. مطلب اس سے یہ دیکھو کیسا ہے معلوم ہے, یہ انہوں سیلیٹ طریقے سے ہمارے بچوں کے اندر اللہ کے وجود کے انکار کا پیالہ پڑا رہی ہے. معلوم نہیں ہمارے بچوں کو یہ بات کیسی ہے, دنیا ایک دھماکہ بم پھٹ کا پھٹ کو دنیا وجود میں آ گئی, کو خالی بول رہی نہیں ہے, خالی بولنا نہیں ہے, حقیقت اتنی ہے, اس کے اندر گہراپن اتنا ہے. کیا ہے تو دنیا خود بخود بن گئی باہر, اس میں اللہ کا بھی کوئی رول نہیں ہے. اللہ بنا, اللہ نہیں تھا وہ ثابت کرنے کے لیے, وہ پٹی پڑھانے کے لیے یہ سب لوگ کھیل کھیل سو. ٹھیک ہے, میں ایسے قسم کے لوگوں وہی پڑھانے کا سائنس میں. ٹھیک ہے, اب دیکھو اس لیے اب آپ سمجھو تو عقل سے آپ پوچھو سوچو, ارے بابا اگر دنیا خود بخود اگر وجود میں آ گئی بولے تو بم پھٹا, تو آپ خود سوچو, جو حولے دیوانے بولتے نہیں بم پھٹ کو اگر آ گئی, آپ خود بولو ذرا وہ دیوانے بولنے والوں کو کہ بھائی بم پھٹا تو کیا ہوتا, کچرا پڑتا نہیں پڑتا. اگر دنیا بم پھٹ کے اگر وجود میں آئی ہوگی تو پھر سب بھی پھٹ کو تجھ کو رہتے تھے. آسمان سلامت ہے, ہمارے گھر سلامت ہے, زمین سلامت ہے, سورج سلامت, سب بم پھٹا تو کیا ہوتا, کچرا پڑ کو ہوتا. اگر بم پھٹ کو دھماکہ ہو کر دنیا اگر وجود میں آتی تھی تو پھر پھٹ کو ہوتے تھے. میں کئی سلامت ہوتے تھے, ہمارے ہاتھ میں بہت ہوتے تھے. وہ دیوانہ کون بولا کہ اسے پوچھو ذرا, ارے اللہ کے بندے تو بول رہا نہیں کیا, دنیا بم پھٹ کر وجود میں آ گئی ہے. جب دنیا میں بم پھٹتا تھا, معمول سے ایک پٹاخہ پھوڑیں گے تو وہ اس کے چوزے, اس کے ذرات پھیل جاتے, ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ گر جاتے ہیں. جب دنیا ٹوٹی تھی تو جب کہا تھا با, جب تو کام تھا تو پوچھو اسے, تیرے کئی کچھ جب ٹکڑے نہیں ہوئے, جب دنیا میں دھماکہ ہوا تھا تو تیرے ہاتھ پاؤں نہیں ٹوٹے, پوچھو اسے. ہمیں تو ایسی بات نہیں مانتے, ہمیں سلامت ہے. تو جسے مان رہا جس بات کو دنیا دم دھماکے سے آئی ہے وجود میں, تو بول جب بم دھماکہ ہو رہا تھا دنیا میں, جب تو کہاں تھا بتا, پوچھو اسے. دیوانے کیا بولتے ہی دیکھیں گے, تیرے پاؤں ہاتھ تک نہیں ٹوٹے با, پوچھو اسے. ان بھی دیوانہ ہو جاتا. ایک بار تمہارے سے نہیں ملتا ہوں بھائی, میرا شاگرد میرا اسٹوڈنٹ میرے سے بہت آگے بڑھ کر ہے بول کے خاموش ہوتا ہوں. کچھ میرا استاد تھا بولتا اسے, وہ سمجھ تو بڑا بولتا ہوں. یہ عجیب بات ہے. ہمارے بچوں کو اسکولوں سے کیا ہوا معلوم ہے, آج ہمارے ملک بھارت میں اسکولوں کے اندر پڑھائی تعلیم نہیں پڑھا رہی, آج کفر پڑھا رہی. سوچ, کفر, دہریہ بنانی بچوں کو. آپ کو معلوم نہیں ہے, حقیقت معلوم نہیں ہے آپ کو. جتنے بھی اسکول سے نہیں, آج مسلمانوں کے اسکولس بہت کم نہیں کے برابر, اور وہ اگر کام تبھی کیا تبھی ہے بولے تبھی ان کا حال کیا معلوم ہے, وہاں بھی وہ لوگ اسکول تو پوائنٹ سمجھو, پوائنٹ بول رہا ہوں, بہت گہری بات بول رہا ہوں. اسکول تو مسلمانوں کا ہے لیکن اسلام کا کوئی ایک عمل بھی نہیں ہے وہاں پر. مسلمانوں کی اسکول ہے لیکن اسلامک کلچر نہیں ہے. بابا مسلمانوں کی اسکول کا مطلب اسلامک کلچر لانے کے واسطے ہے. سو اور کوئی بندہ مسجد میں آ کر بوٹل لگا لیتا ہے, اسے پوجا کرتا ہے تو, یا پھر کعبۃ اللہ کو جا کو بھی حجر اسود کو خدا کا درجہ دیتا ہے, یا پھر حجر اسود کے سامنے سجدہ کرتا ہے, یا مدینے کو جا کر نبی کو خدا سمجھ کر سجدہ کرتا ہے, تو کیا معاف ہوگا؟ یہ شرک ہے بابا, یہ معاف نہیں ہوگا. چاہے وہ سجدہ آپ نبی کو کرو, ولی کو کرو, سجدہ تو خدا کے سوا کسی کو نہیں کیا جائے گا.
अभी रोज करीब 100 लोग आए, स्कूल तो कायम कर देते मुसलमान लोग, बाज बहुत कम लोग हैं तो इस मुसलमानों के स्कूल, और वो भी इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक कोई कुछ नहीं है, बाज होंगे। एक जगह पर स्कूल था, वहाँ के प्रिंसिपल मेरे से मुलाकात करे, बोलने लगी उन्होंने, ये मैं अक़ीद पर ज़रा काम करता हूँ, अल्लाह के बारे में अक़ीदे और रबियों के बारे में अक़ीदे अक़ल से समझाता हूँ, अल्लाह का इनकार करने वालों को जवाब देता हूँ, मैं देहरियों को जवाब देता हूँ, समझाता हूँ। तो बयान सुनकर उन्होंने एक मतलब आकर बोले, मौलाना आप कभी आप आज से चंद दिन पहले, वो 2 3 4 5 6 महीने पहले से समर जब हॉलीडेज होते जब बोले थे सुनो, ये समर होने के बाद में आप हमारे स्कूल में आपको जुम्मे के बाद छुट्टी कर डालते हैं बच्चों को, तो बैठ को 1 घंटा बच्चों को स्पीच दो, बच्चों को समझाओ अल्लाह के बारे में, नबी और चीज़ें समझाते रहो को बोले उन्होंने। मैं उनसे बोला, अबे भाई तुम्हें तुम्हारे स्कूल में तुम्हें इतने क्या भाई अच्छे, हाँ बोले तुम्हें तुम्हारे स्कूल में वंदे मातरम पढ़ाते नहीं पढ़ाते, क्या क्या पढ़ाते पूछा मैं, वंदे मातरम पढ़ाते क्या जी तुम्हें, हाँ पढ़ाते, बोलो ना, बोले हजरत पढ़ाते जी, मैं बोल बोले कहीं को जी पढ़ा नहीं, आदमी वो पढ़ने से काफिर हो जाता जी, मालूम नहीं था तुम्हारे को, नको पढ़ाओ जी, बोले तो हमें क्या करना आता तुम्हारे को, फोन में ये पढ़ाओ को आता वो पढ़ाते हैं, हमें ये करो को आता वो करते हैं, तुम्हें बोल को बोल रहे हो। अब आप बताओ ये इस्लामी स्कूल है या मुसलमानों का स्कूल है, कौन सा स्कूल है, बोलो भाई, समझ नहीं आया भाई, मुसलमानों का स्कूल है, सो स्कूल तो मुसलमानों का है, लेकिन इस्लाम का कोई फर्क नहीं है वहाँ पर, वो बोला समझ, इस्लामी कोई तहजीब कल्चर वो नहीं है, जहन इस्लामी नहीं है, स्कूल मुसलमानों के, लेकिन जहन दिल दिमाग मुसलमानों का, इस्लाम का नहीं है। वो होने से पहले खिरद ने कह भी दिया, ये बड़ा अच्छा शेर है, इसे दिल दिमाग में लिख लो, बड़ा अच्छा बड़ा गजब का शेर है भाई, बहुत मजा लेकर पढ़ते हो इसे, लिख लो इसे। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्ला तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्ला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही कुछ भी नहीं। मतलब क्या है भाई, हमें कोई चीज़ कोई काम कर रही, स्कूल हमारी इच्छा है, हमें वंदे मातरम पढ़ा रही, इसमें मतलब क्या है, हमें स्कूल तो अपनी मुसलमान की छोड़े, वंदे मातरम पढ़ा रही, सूर्य नमस्कार कर रही, सरस्वती वंदना कर रही, ये सब मुसलमानों की स्कूल है या मुसलमानों की स्कूल में कुफ्र का काम हो रहा, जवाब दो, मुसलमानों की स्कूल में कुफ्र का काम हो रहा नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पर। मुझे मुसलमानों की स्कूल की नहीं फिक्र है, सो मुझे इस्लाम की इस्लामी स्कूल की फिक्र है, मुझे वो खाई मुनासो। अब वो बंदे कोच बोला, मैं अल्लाह के बंदे तेरे स्कूल तेरा खास स्कूल है, तो फिर नहीं हमारे इसमें उन्होंने 2 दिन भी है तो रंदे भाई, तू जो चाहे कर सकता, तो नहीं ऊपर से क्या क्या था नीचे से क्या क्या था वो पढ़ाना बोलता है। अब क्या करना है भाई, तुम्हें कहीं को खोले फिर साहब, तुम्हें लूटने वास्ते खले कौन के पैसों को, तुम मतलब भी समझो, वंदे मातरम है नहीं। आज कितने स्कूल है मुझे बताओ जिस स्कूल के अंदर वंदे मातरम ना पढ़ाते हो, सोचो जरा, दिमाग में मारो जरा, कैलकुलेटर करो, सर्च करो जल्दी, स्पीड फ़ोन के रिसर्च और इसके सर्च से भी हमारा दिमाग बहुत फास्ट, सबसे जो अल्लाह बना सो ये दिमाग, ये फ़ोन इंसान बना सो ये जितना फास्ट चलो तो कोई चीज़ सर्च कर तो आ जाता है, तो 1 मिनट में 2-3 सेकंड में, हमारा ये अल्लाह बना सो ये कहाँ तक चल जाता है ये, ज़रा सोचो। आज कौन सा स्कूल है ऐसा जो इस स्कूल में वंदे मातरम ना पढ़ाते हो, है नहीं है सो वही नहीं है, अक्सर 99% बच्चे स्कूल है सो। अब कभी आप समझे सोचे पूछे क्या वंदे मातरम का माना क्या है। हमारे बुजुर्गान दीन उलमाए देवबंद जब अंग्रेज आया था भगाने पर उनका बड़ा रोल था, सो कौम को जगाने में उनका रोल था। सो आज भाई दुश्मन जब भी जो इतराज़ करता है, दुश्मनों की तरफ से जो भी हमले होते हैं, तलाक पर हमला हुआ, 3 तलाक पर हमला हुआ, बाबरी मस्जिद का केस उठा, और कोई हमला हुआ, और कोई बात हुई, अब भी औकाफ पर वक्त पर हमला हो रहा है। हमें यहाँ ठंडा बैठी सो हमारे बुजुर्ग लड़ रही है अब भी। आज चिकमंगलुरु कर्नाटक में जड़ा बड़ा जलसा हो रहा है। आज कल 17 तारीख को दिल्ली में बड़ा जलसा हुआ, मालूम नहीं आपको, हालात देखते नहीं मालूम है ना हालात। एक पॉइंट बहुत देखकर समझो, हालात का अगर इल्म होगा, हालात का अगर इल्म होगा दुनिया अच्छी गुजरेगी, आमाल का और आखिरत का अगर इल्म होगा हमारी आखिरत अच्छी गुजरेगी। कहीं को मालूम है, हालात का अगर इल्म होगा दुनिया अच्छी गुजरेगी। मतलब क्या है इसका, हालात तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे मालूम नहीं है, और तुम्हें हर एक को दोस्त को छाते लगना तो क्या होता, उनमें से कौन की दुश्मन होता तो ठोकता हो। हालात का इल्म होना, हमारा दुश्मन कौन है, हमारे दोस्त कौन है, हमारी फिक्र करने वाले कौन है, हमारा जिक्र करने वाले कौन है, समझना हमें। हालात का इल्म होगा दुनिया अच्छी, आमाल का इल्म होगा आखिरत अच्छी। नमाज पढ़ने से क्या फायदा होगा, जिस्मानी क्या फायदा है, रूहानी क्या फायदा है, साइंसी क्या फायदा है, समझेंगे आखिरत अच्छी हो जाएगी। तो दोनों का भी होना। बाद में क्या बोलते, तो ये छोड़ नहीं बोलना, भाई छोड़ दिया जी दिया, अल्लाह के बंदों। कुरान में कई कोई गेटमन उत्तर पेश किया था, कुरान मजीद में 70 पर 4 मरतबा फिरौन का नाम है, नबी करम 4 मरतबा है, मोहम्मद को बोल को, मुज़म्मिल यासीन ताहा बोल को है, अलकापो डायरेक्ट नाम नहीं,
میرا نام حافظ صاحب عالم صاحب نہیں، وہ میرے صفات ہے، وہ القاب ہے، وہ میرا نام کیا عرفان، نبی کا نام محمد ہے، سو یاسین طٰہٰ مزمل مدثر، نبی کے القاب ہے، سو القاب الگ، خاص نام الگ ہے، سو تو نبی کا خاص نام محمد قرآن مجید میں 4 بار آیا، سو فرعون کا نام کتنے بار ہے جبکہ نبی کے زمانے کا دشمن بھی نہیں انہوں کہا کہ ابو جہل کی ابو لہب کی بولے تو نبی کے زمانے کے دشمن لباکوں کو بول کے بولے جامع ابو جہل فرعون نبی کے زمانے سے ہزاروں سال پہلے موسیٰ کے زمانے کا بندہ ہے وہ، لیکن اس زمانے کے فرعون کا تذکرہ قرآن مجید میں 70 پر 4 مرتبہ ہے. کئی کوئی معلوم ہے؟ میں بتا دیا تھا میں تو تھے نہیں تھے کہ جمعہ تھے نہیں یہ جمعہ بول دیا میں، آپ بھی تھے نہیں یہ جمعہ بول دیا میں، یہ بات پوائنٹ بول دیا تھا میں. کئی کچھ 70 پر 4 مرتبہ ہے، معلوم ہے؟ آپ کے زمانے میں ویسے فرعون پیدا ہوں گے، ویسے مینٹالٹی کی، تم کو کیا کرنا ہے؟ میسج لو قرآن سے، اللہ بتا رہا تھا. اس زمانے کے فرعون، موسیٰ کے زمانے کے فرعون کی مینٹالٹی کیا تھی، آپ کے زمانے کی فرعون کی مینٹالٹی کیا ہے، فرق کو ذرا دیکھو، ٹیلی کرو. ایک سمجھنا، خالی قرآن پڑھتے جانا نہیں، خالی ترجمہ بعض لوگ خالی ترجمہ پڑھنا نہیں، معنی مطلب الٹا سیدھا کیا ہوتا ہے وہ سمجھنا پڑتا. وہ سمجھنے کے لیے وہ عقل ہونا پڑتا. پھر وہ عقل کس کے بتاتی ہے؟ اسے پڑھے سو لوگوں کے پاس، جو لوگ پڑھ کو آتے نہیں 15-20 سال، ان کی جوتیاں سیدھے کر نبی کے حوالے سن کے ان کے پاس وہ الٹا سیدھا معنی ہوتا. حالات سے ڈپینڈ کر کو کیسا سمجھانا وہ سب ہوتا اس کے اندر. علماء کو وہ آتا، علماء سے دین سیکھنا چاہیے. تو یہ اسکولوں کے اندر وندے ماترم پڑھاتے نہیں، اس کا معنی مطلب کیا معلوم ہے؟ اب یہ بولا تھا بھائی، اب یہ حالات پر جتنے بھی اسلام پر ہو کسی بھی چیز پر اعتراض ہوتے ہیں تو ہمارے علماء سامنے آنے کا سنتان کر پہلے قوم کو جگانے والی 600 پہلے سمجھتے حالات کوئی نو 100 سو گئے تو پھر ہمیں سو گئے تو نہیں، ایسا نہیں ہوا. تمہیں سو سکتے، ہمارے علماء نہیں سوتے. قوم کی فکر ان کو ہوتی ہے، اگر یہ پاس ہوگی تو کیا ہوگا، یہ نہیں ہو تو کیا ہوگا، نہیں دوسرا اسٹیپ کیا اٹھانا ہے، آگے کیا کرنا ہے قدم. ان کے پاس آگے کی طرف سوچ رہتی ہے، یہ اگر ہوگا تو دوسرا کیا کرنا ہے، وہ کام کرنے والے سوچتے رہتے ہیں. تو علماء کرام ہر دور میں بیدار رہتے ہیں، بیدار رہنا چاہیے ان کو. لیکن عجیب بات ہے آج کل کی، بڑا رونا آتا ہے مجھے کہ عجیب بات ہے، علماء خود بیدار ہو کر قوم کو بیداری کا سبق پڑھانا چاہتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے آج نہ قوم بیدار ہونا چاہتی ہے، نہ کچھ لوگ مسجدوں کے، یہاں کی بات نہیں بول رہا ہوں، عام بات بول رہا ہوں، نہ مسجدوں کے، نہ ذمہ دار لوگ، نہ مسجدوں کے متولی قسم کے لوگ قوم کو بیدار ہونے کا، سننے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا، بدلنے کا موقع دینا چاہتے ہیں. خود بھی صدرتے نہیں لوگا، کون خطرہ نہیں کرتے، خود سن سے توبہ نہیں کرنا بندہ، کون توبہ نہیں کرنا کرتے، اس پر بولنا چاہتے. اصل عجیب بات ہے، اگر میں توبہ نہیں کروں سود سے حرام سے تو پھر میں اس پر بیان نہیں کرنا، یا پھر انہوں نہیں سننا، انہوں نہیں بتانا کیا ضروری ہے؟ اگر میں نہیں بدل رہا ہوں، میں نے چھوڑ رہا ہوں گناہ، میں نے چھوڑ رہا ہوں سود، تو پھر کون نہیں چھوڑنا؟ کیا یہ کیا ضروری ہے؟ یہ سب سسٹم مسلمانوں کا ہے. مسجدوں کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے آج. قرآن مسجدوں کے اندر نہیں پڑھانا کرتے تو تفسیر نہیں کرنا کرتے، تفسیر نہیں پڑھانا کرتے. اب قرآن کی تفسیر اگر مسجد میں نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہونا؟ مہابھارت، گیتا، یجروید، اتھروید کی تعلیم ہونا کیا؟ عجیب بات ہے. اللہ کا گھر ہے، اللہ کی کتاب ہے، نہیں پڑھنا، اس پر روک آج مسلمان لگاتے ہیں. وہ مسلمان میں کون ہے؟ کلین شیو نہیں ہے، داڑھی والے مسلمان بعض، آپ کو نہیں بول رہا ہوں، آپ فیل نہ ہو، بعض داڑھی والے مسلمان آج مسجدوں کے اندر علماء کرام قوم کو، نوجوانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تفسیر کے حلقے قائم کرنا چاہتے ہیں، حالات کو سمجھنا چاہتے ہیں، دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. آج کے فرعونوں کی سازش کیا ہے، مینٹالٹی کیا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ لوگ کھیلا کسے چاہتے ہیں، کس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، عورتوں کے اندر یہ لوگ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، عورتوں کے اندر یہ لوگ کیسا کام کر رہی، ان کے دماغ کو کیسا خراب کر رہی، نوجوانوں کے دماغ کو کیا حساب سے خراب کر رہی، خراب کرنے کے لیے کسی استعمال کر رہی ہے. یہ سب علماء کرام سمجھ کو سمجھائیں گے، ہماری قوم کو ان کو ذرا بتائیں گے سب چیزیں. بچکن حدیث کو بولے تو علماء سوچے تو داڑھی والے بعض مسلمان لوگ ہی مسجدوں کے اندر سب چیزیں کرنے سے علماء کو روک دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، کوسا کرنا، گیت اللہ کو پڑھنا. کیا عجیب بات ہے مسلمان لوگوں، عجیب بات ہے. قرآن کی تاثیر ہی عجیب ہے، قرآن کی تاثیر ہی عجیب ہے، عجیب ہے، عجیب ہے، عجیب ہے. قرآن کی تاثیر سمجھا نہیں ہم نے، سمجھا نہیں قرآن کی تاثیر کو ہم نے. قرآن عجیب و غریب قرآن کا جادو ہے، جادو ہی قرآن کا. جادو مطلب وہ جادو نہیں جی، جادو کا مطلب قرآن اور سننا، مزہ آ جاتا قرآن میں، بدل کے چھوڑ دے گا قرآن، قرآن بدل کے چھوڑ دے گا، بدل کے چھوڑ دے گا قرآن. عجیب کتاب ہے قرآن، عجیب و غریب کتاب ہے قرآن. ہمیں سب اس کی تاثیر ہم سمجھائے نہیں ہے، اتنا پاور ہے کہ قرآن کے اندر کا. ایک واقعہ بولتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ معلوم نہیں؟ معلوم نہیں کیا بھائی؟ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ خود مولانا، ان کے بابا بھی مولانا تھے. ان کے بابا کا نام کیا تھا معلوم ہے آپ کو کسی؟ تو اسماعیل صاحب، مولانا اسماعیل صاحب.
अभी हज़रत ज़करिया साहब और हज़रत ज़करिया साहब के बाबा यहिया साहब, इन सब भैया हज़रत ज़करिया साहब उनके भाई के बेटे, इलियास साहब के बाबा का नाम इस्माइल साहब, ज़करिया साहब के बाबा का नाम हज़रत शेख लजीज़ ज़करिया साहब फज़ाइल की सौगात, उनके बाबा का नाम यहिया साहब। ये यहिया साहब इस्माइल साहब इन भैया इन, ठीक है। अब चलो आगे किस्सा बोलता हूँ, देखो कुरान की तासीर क्या समझा रहा हूँ वो मैं। हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह के बाबा मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह, मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह, उनके ज़माने में अंग्रेज़ था, सोचो। और अजीब बात ये, और एक बात ये समझो, तारीख की बात बोल रहा हूँ, तारीख की बात बोल रहा हूँ, बीच पे समझे। जमात का काम कब शुरू मालूम है आपको? किसी को मालूम है तारीख? किसी को मालूम है जमात का काम कब शुरू, तारीख मालूम है? ये सिस्टम 3 दिन 10 दिन, ये सिस्टम दिन का काम तो पहले से चल रहा है, कुरान पढ़ना पढ़ाना ये सब नबी के वजह से चल रहा हो नहीं। ये जमात का सिस्टम कब शुरू मालूम है? तरतीब निज़ाम मालूम नहीं है? बोलो, किसी को मालूम तो बोलो तो ठीक मैं बताता हूँ। 1926 में, 1926 में, अब हमारा हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ? 1947। तो मतलब क्या है, हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले से ये काम शुरू हो गया था, ठीक। अब देखो उस दौर में अंग्रेज था नहीं था, अब इलियास साहब के ज़माने में अंग्रेज था, तो उनके बाबा के ज़माने में और जोर पर है अंग्रेज। इलियास साहब उनके बाबा उन इस्माइल साहब उन्होंने एक जगह थे, उनकी आवाज़ रुक गई थी, बैटरी रुक गई, हो गई बैटरी ख़त्म हो गई, चार्ज बैटरी नहीं थी इसमें। अब इनका खादिम था, शागिर्द आपको बोला, हज़रत तुम्हें नमाज और दूसरे टाइम को तुम्हें फॉलो करने के वास्ते आवाज़ तुम्हारी है हाथ में, तुम्हें आज पे बैटरी होगी, ज़रा नवी बैटरी दरा लो को बोलता शागिर्दा को। नहीं बा, मैं कसम खा लिया हूँ बा। देखो हमारे बुजुर्ग, देखो जालिमों के और अंग्रेज़ का, इन गोरों का मैं मुँह नहीं देखूँगा मरने तक, चाहे मेरी बैटरी हो जाए कोई बात नहीं है, ऐसा बोले थे वो लोग। जालिमों का नहीं देखना मुँह का बोल को, मैं बोले मैं दिल्ली में अगर मैं यहाँ गया तो दुकान के पास अंग्रेज़ का दुकान रहता है, वहाँ मैं गया तो उसे देखना पड़ता। मैं कसम खा लिया हूँ, जब तक हमारे मुल्क से, देखो हमारे बुजुर्गों को आज बाद लोग हमारे दीवाने बोलते, हमारे मुसलमानों को मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, हमें तो मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं, हमारी दुआओं में हमें हमारे मुल्क को दुआ करते हैं, करते नहीं है मुल्क को। हज को कहते हैं मुल्क की दुआ करते, झंडा ले जाते नहीं, हमें झंडा पर ले जाते हैं, हज को कहते हुए लोग हिंदुस्तान का। और मोहब्बत की दलील क्या होना आपको दीवानों, और क्या दलील होना है? हमारा जिगर भी काटोगे तो हमारे जिगर और हमारे खून में से हिंदुस्तान की खुशबू आएगी। अजीब बात है, हमारे कुछ बोलते हैं, हमारी बिल्ली हमारे कुछ न्यानो होती है, ये हाल है। हमने गर्दनें कटाई मुल्क को आज़ाद करने के लिए, तुम्हें कौन सा कटा है? 55,000 शहदा हमारे, और उनमें से भी हमारे उलमा की कुर्बानियां ज़्यादा है। दिल्ली की चांदनी चौक से कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त पर किसी आलिम साहब की गर्दन लटकी हुई ना हो। मतलब क्या है, हर दरख्त पर उलमा की गर्दनें थी। वे कुर्बानियाँ कौन दी? हमारे बुजुर्ग, हमारे कुरान पढ़े हुए आलिमा हजरत उलमा किराम ने। अंग्रेज़ का बड़ी तारीख है, बोलने की मौका नहीं है, लेकिन देखो समझो वाक़या। हज़रत इलियास साहब के बाबा मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह कसम खा ली, मैं नहीं देखना बोल रही भाई, ये जालिम लोगों को जब तक हमारे मुल्क से लोग जाते नहीं, इनको मुँह देखने को बोल देती हो। अच्छा मुझे दो हजरत मदर का, तू नक्को तू गया तो उससे फ़ायदा होता। यहाँ बात देखो हमारे बुजुर्गों की, उनको फ़ायदा नहीं होना। देखो इन्होंने पहले क्या बोले, मैं देखता नहीं बोले को बोल लूँगा, मैं नहीं देखता तो मुँह को बोले खुद जाने वास्ते। मुझे दो मदर का बच्चा क्या बोल रहा है, उन्होंने क्या बोले शागिर्द को, तू जाएगा उसे फ़ायदा होगा, दुश्मन को फ़ायदा नहीं होना। देखो कहीं को फ़ायदा होना, दुश्मन को नहीं फ़ायदा होना उसको, ठीक है। अब देखो बाद में क्या कर देते, और बच्चा तंग करता रहता, अगर तुम्हारा बात है तो अच्छा आता, टाइम देखने में, नमाज को आने में, दूसरे काम करने में तंग करता रहता हूँ। मोहब्बत वाले जब तंग कर देते वैसा, बाद में क्या करते हैं, अच्छा ले बाका को बोल को ना, बात चालू होती देख बाका को बोल को ना, बोलते हैं क्या करते था, क्या करता हूँ देख तू, सूरह फातिहा पढ़ते, पढ़ को फास्ट में ठुकते, ऐसी चलना शुरू होती। अब कभी बन नहीं हुआ, जो ताकत किसकी है जी? ये फातिहा की, खाली सूरह फातिहा की ताकत भी है। खाली फातिहा के अंदर इलियास साहब के बाबा इस्माइल साहब, अगर फातिहा खाली 7 आयतों का सूरह खाली पढ़ने 1 मिनट लगता, खाली वो सूरह के अंदर इतनी ताकत है कि खाली सूरह फातिहा से बात चालू हो गई, कभी बंद नहीं हुई। अब बताओ पूरे 30 पार में क्या ताकत होगी वो? अगर हमें पूरी चार्जिंग अगर अपने अंदर चढ़ा लेंगे तो क़यामत तक मुसलमान कभी भी दबेंगे नहीं।
سورہ فاتحہ کی طاقت اتنی ہے کہ اس کے ذریعے سے بیعت چل سکتی ہے. اگر یہ پوری مسلمان قوم، پوری دنیا کی مسلمان قوم اگر قرآن سے جڑ گئی، پورے قرآن کے 30 پاروں کا پیسری سے لگا لی، اور قرآن میں جو باتیں ہیں کرنے کے نہیں کرنے کے، وہ کرنے کے کر رہی ہے، نہیں کرنے کے بچ رہی ہے، پورے قرآن کے 30 پاروں میں عمل کر رہی ہے. اگر سورہ فاتحہ کی تاثیر یہ ہے کہ آواز چالو ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے، پورے 30 پاروں کی طاقت کیا ہوگی؟ اگر قرآن پر اگر مسلمان عمل کرنا شروع کر لیں گے، انشاءاللہ مسلمانوں کا کبھی زوال نہیں ہوگا. مسلمانوں کو کوئی قوم دبائے گی نہیں، اور ان کے بارے میں کوئی سوچے بھی نہیں. لیکن وہ کرنا پڑے گا، قرآن سے جڑنا پڑے گا. قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کی طاقت کو دیکھو، قرآن کی تاثیر کو دیکھو. ہم نے دیکھا تاثیر کو قرآن کی، دیکھو قرآن کی تاثیر کو دیکھو. قرآن کی تاثیر عجیب تاثیر ہے. یہ تو سورہ فاتحہ کی بتا دیا. ایسے بلّہ کے قصے ہیں، ایک واقعہ بولا نہیں، ہزاروں کے قصے ہیں جی. ویسے ہزاروں کے بولنا کیا اجالا ہو جاتا. کافی ہے، بس کافی ہے، کافی ہے، یہ قصہ کافی ہے. ٹھیک ہے، بس عجیب و غریب مزہ ہے قرآن کا، عجیب و غریب مزہ ہے قرآن کا. تاثیر بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے. ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے مزے سے اپنے آپ کو ہم نے لگایا ہی نہیں ہے. اس سے لگاؤ قرآن کو اپنے آپ سے، قرآن سے لگ جاؤ، قرآن کو اپنے آپ سے لگاؤ، اور خود بھی قرآن سے لگ جاؤ. مطلب عمل کے دائرے میں آ جاؤ، عمل کے کٹرے میں آ جاؤ، عمل پہ آ جاؤ، قرآن پہ عامل قرآن بن جاؤ. اگر عامل قرآن بن جائیں گے اور عاشق قرآن بن جائیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دیر نہیں ہے اور دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ مسلمانوں کی سلطنت اور مسلمانوں کی بادشاہت ہوگی. اب قرآن میں بولے سن رہی کر رہی تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہی کو ان پر اللہ حالات لائے گا. ہمارے ظلم اسلام پر، قرآن پر، مسجدوں پر، مدرسوں پر ہونے سے، قرآن کو چھوڑنے سے ہم پر یہ سب دن دیکھنے کو مل رہا ہے. اگر ہم قرآن میں جیسا ویسا کرتے تھے، نہیں کرنے کے نہیں کرتے تھے، چھوڑتے تھے، تو پھر ہمارے پر یہ حالات نہیں آتے تھے، نہیں آتے تھے. ہمیں چھوڑ دیے. سو کوئی بھی چیز یا کوئی بھی، ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو بات ختم کر دیتا ہوں. جنگل کا جب شیر سو جاتا نہیں، جب دوسرے نکے کولے پاکس وغیرہ کیا کرتے، باہر آکو نو ناچتے رہتی اور من مستی کرتے رہو. تو ایسے وقت میں اگر پورے جنگل کے باندرے اور دوسرے تمام تر جانور اگر باہر آ کر کھیلتے کودتے ہوں، اگر اس وقت میں شیر خالی آ کر ایسا آم توڑے خالی ایسا کر دیا اور اگر بول دیا، تو پھر ان کے سب کیا ہو جائیں گے؟ کتنے پانی ہو جائیں گے. وہی مثال ہے تمہاری اور ہماری. یہ پوری قوم شیر ہے، یہ پوری مسلمان قوم شیر ہے. خالی ان کو قرآن پر عمل کر کے، قرآن کو اپنے آپ سے لگا کر خالی ایسا کرنا ہے، خالی واسکوٹ ایسا کر کے یہ لینا ہے ڈکار. خالی تمہاری ڈکار سے اور تمہاری یہ آواز سے، تمہاری یہ کڑک سے، آنکھوں کی یہ پاور سے دشمن ہے نہیں. جیسا وہ چلے جائیں گے بلوں میں، ویسا آپ کے دشمن اور تمہارے ہمارے اور اسلام کے دشمن، پیغمبر کے دشمن بھی وہ اپنے اپنی جگہ دکھ لیں گے، وہ اپنے اپنے سراغ دکھ لیں گے. پھر ایسا وہ چھپ جائیں گے کہ پھر باہر نکلنے کی وہ کوشش نہیں کریں گے. پھر یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری کمی ہے. ہمیں یہ شیرا سوگی شیرا یہ شیرا جاگ جاؤ، شیرا جاگ جاؤ، تمہارا وقت آ گیا ہے جاگنے کا. اگر اب بھی نہیں جاگیں گے، اتنے تمام حالات آ کر بھی، اتنے سب چیزیں دیکھ کر بھی، اتنے ظلم دیکھ کر بھی، اگر اب بھی نہیں جاگیں گے تو آخر کر اب جاگنے کا وقت نہیں آئے گا. اب وقت ہے، جاگ جاؤ. لیکن اب اگر نہیں جاگیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا جب جاگنا بھی چاہیں گے موقع نہیں رہے گا. اب حالات پیدر پہ حالات فاسٹ جاتے رہیں گے. پھر اب اس وقت اگر جاگنا چاہیں گے، کون تو ایک مولانا آپ کو بیان کرو تو نہیں اس وقت تو کیا کرنا ہے، بہت اچھا تھا بھائی. جب آپ کو نہیں ملیں گے، علماء نہیں ملیں گے، اب مولانا پوچھتے چلے جائیں گے دنیا سے، اللہ ان کو اٹھا لیا ہوگا. سننا چاہیں گے، کوئی تفسیر سنیں گے. اب سنے نہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنے نہیں تفسیر. ایسے سننا چاہیں گے، بدلنا چاہیں گے. سود حلال ہے حرام ہے، کسی سے پوچھیں گے. نماز میں یہ ہاتھ اٹھانا فرض ہے نہیں ہے، وضو سے پڑھنا نماز نہیں، نماز ٹوٹ گیا، وضو کیا کرنا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹ جاتی. وہ تب تک لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا. ایک زمانہ وہ آنے والا ہے، سنیں گے اور پوچھیں گے بول کے رہتا ارادہ لوگوں کو، لیکن اس وقت کوئی نہ پوچھنے والا رہتا، نہ پوچھیں گے بولتا نہ بولنے والا رہتا. تو اس وقت اس کے آنے سے پہلے، اس وقت سننے سے پہلے، سننا کا کوئی شوق دکھانے سے پہلے اب علماء بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہمیں بولنے والے بھی ہیں، آپ سننے والے بھی ہیں. ہمیں آپ کی قدر کر لینا اور آپ ہماری قدر کر لینا. دونوں اگر آپس میں قدر کر لیں گے، کمپرومائز کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم دونوں سدھر جائیں گے. تو انشاءاللہ حالات پوری دنیا کی سدھر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو سدھارنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن جو کام کرو بول رہا اسے کرنے کی، قرآن جن کاموں کو کرنے سے منع کر رہا ہے ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پوری زندگی قرآن سے جڑ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.